ایک عقیدہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور خواب میں گئے تھے یا حضور کے بیداری میں نہیں تھے اور آپ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھی تھی، ان کی تقریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بالعبد۔ اسریٰ سیر و تفریح کا نام ہے۔ اگر خواب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ادب کرنے کا استعمال فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہاں رب نے فرمایا اسریٰ، اللہ نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ عبد کسی بت کو نہیں کہتے، کسی پودے کو نہیں کہتے، کسی غفلت میں سونے والے کو نہیں کہتے، عبد کہتے ہیں وہ بندہ جو ہاتھ پاؤں رکھتا ہو، جس میں نظر رکھتا ہو، سر کی آنکھیں رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں عبد۔ جب عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی والدہ مالکہ پر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے تھے، آپ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب آپ میں نہیں ہیں یا خواب غفلت میں نہیں ہے، بھلے آپ اللہ کے نبی ہیں اور تیسرے دن میں 3 دن کا بچہ ہے، مگر ہوش آواز سے منافقوں کو اور مخالفوں کو ڈراتے رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہوش آواز سے ہوں، جس میں ادب رکھتا ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے رب نے نبی بتایا ہے۔ عبد کا مطلب یہ ہے کہ جیتے جاگتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کریم کا نگاہ فرمایا، آپ کا گھوڑے پر سوار ہوگا، قرآن پر سوار ہوگا، اور فرشتوں کے استقبال کو اور جو اللہ نے آپ کو پروٹوکول عطا فرمایا وہ خواب نہیں ہوتا، بلکہ مجسمے کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خواب سے اٹھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہد کریمہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو جسمانی وغیرہ جانور کے ڈھونڈتے ہیں، مگر رب نے جواب دیا نہیں، مصطفیٰ آرام میں تھے، میرے فرشتے گئے اور آپ کو اٹھایا، آپ کو غسل دیا، آپ کا سینہ چاک کیا، اور کے بعد ہوائی میں تشریف لائے اور وہاں بھی اپنی گناہ ناموں کو یاد فرمایا۔ عبد کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے نورانی جسم انور کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ کہ عبدی اثرات کے عبدی سیر کرائی اپنے خواب بندے کو۔ میں نے پچھلے جمعے پر فکر کیا تھا کہ عبد ہوتا ہے دوسرا عبد ہی ہوتا ہے۔ عبد بھی مجسمہ ہے مگر ان کا مقام اور ہے، اور عبد ہی بھی جو مجسمہ ہوتا ہے مگر اس کا مقام اور ہے۔ اس لیے
بات قابل غور ہے. کیا میں تشریح نہیں کروں گا ترجمے کے ساتھ. تشریح بہت بڑی ہے. اگر تشریح لے جاؤں گا تو یہ ایک پورا مہینہ چلے گا. تو سبحانہ اور چیز ہے, اسرا اور چیز ہے, اب ہے, سبھی عبد ہیں, ہم بھی عبد ہیں. تو پھر حضور نے بات کتنا ہے. اللہ نے قرآن نے کہا تھا اب مجھے کر اب مجھے لے کر اب تو اور چیز ہے, اب مجھے اور چیز ہے. اب نہیں کا مقام یہ ہے کہ خالق کے کائنات آسمانوں پر سب انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, غریب انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ اپنے آدمی کی ساتھ ساتھ خیر کرانے والا ساتھ ساتھ. دوستوں پھر آگے فرمایا نہیں جن رات کے تھوڑے سے پوری رات میں نہیں, تھوڑے سے علماء نے کیا لکھا ہے 18 سال کا وقفہ لکھا ہے. تھوڑی رات تھوڑا ایسا کیونکہ آپ ماجرات تشریف لے گئے, ملاقات ہوئی, سارے آسمان کو گرا فرمایا, تو پھر تاج لیے اور لیے, پھر تشریف لائے اور فجر کی نماز ادا کروایا. یہ رات کی لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں بات قابل غور یہ ہے کہ کرائی سیل جا رہی ہے اور پھر رات کیسے میں کرایا جا رہا ہے, اور رات میں 27 بھی ہے جس میں چاند کا نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ساری رات بے نور ہوتی ہے اور مصطفیٰ کو سیر کرائی جا رہی ہے. مسلمانوں سوچو, ہمارے اندھیرے میں ہمارے ہاتھ میں نظر نہیں آتی, اندھیرے میں کوئی شیر سلامہ تفریح نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو جنریٹر کا بجلی کا انتظام کرتا ہے یا تو دن میں طرح سیر تفریح کے جاتا ہے. مگر رب نے مصطفیٰ کریم کو رات کا سفر کرایا تو سب سوئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں سوا اللہ اس کے محبوب کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لہذا اب دنیا آرام میں پڑی رہی ہے, مصطفیٰ کی معراج ہو جائے. اور 27 کی رات رات دن کی منتخب ہوئی ہے. میں نے شروع غلط کیا تھا, کتنے بار بول بھی ہے نا, کتنے بار وہ اسی میں تو غلط ہے. ان کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے 27 دن جو یہ تو آپ سے پوچھو 27 دن کیوں. اور پھر پیر کیا یہ دن میں رکھنے کو مقرر فرمایا, حضور کی ولادت میں پیر کیا, حضور کا سفر ہجرت میں پیر, مدینے میں پہنچنے کا دن میں پیر, آپ کو قرآن نازل ہوا وہ پیر, آپ کو وفات کی گئی وہ پیر, آپ کو معراج کی جا رہی وہ پیر. اب پیر ہی پیر ہے تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. اگر ہم نے میلاد مصطفیٰ کے لیے باری کو مقرر کر دیا تو شرک و شرک و کفر کے بدل میں جاتے ہیں. اب رب کریم سے پوچھو کہ مصطفیٰ کی ابتدا اور آمد میں پیر ہے تو وفات پیر ہے. آدم علیہ السلام کی تقریر کے جمعہ غور کریں. نوح علیہ السلام کی کشتی ٹکڑے سے بچ گئی, وہ بھی جمعہ, اور یہ کیا ہے دن کیا تھا؟ جمعے کا, محرم کا مہینہ 10 تاریخ. سارے لوگ اسی کو پڑھے. آپ کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو. نوح علیہ السلام کی کشتی واپس آئی جمعے کا دن 10 محرم کو. یونس علیہ السلام کے پیٹ سے بچی کے پیٹ سے باہر آئے محرم کے 10 تاریخ جمعے کو.
ساری تاریخ ہے 10 محرم کو مقرر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے باہر آئے 10 محرم کو. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں پینے چلی گئی تھی, آنکھیں واپس آئیں 10 محرم کو. اور قیامت بھی آئے گی 10 محرم کو, جمعے کے دن آئے گی. قیامت اس دن آئے گی. یہ اللہ نے کیوں مقرر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جب لگا یہ تو سارے کے کائنات ہے. نہیں جب شروع اللہ اسماعیل کرتا یہ تو رب نے فیصلہ کروا دیا کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں اور دن بھی ہوئی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اتنی بڑی عمر گزر گئی کہ جمعے کو چھوڑ ہفتے کے دن جمعہ بنا ہو گئی. یہ تاریخ ہے. یہ جمعرات میں جمعہ پڑھاؤ ایک بدل دے. اللہ نے یہ تعین فرمایا ہے دنوں کا. اگر دنوں کے تعین میں تفریق ہوتی تو پھر یہ تفریق پیچھے قرآن کریم کی صورت توبہ میں چلے جائیں جہاں مسجد ضرار کا ذکر ہے وہاں اثر کا بات چلیے. پہلے نہیں تھا. اس میں بڑی تاریخ ہے. اگر آپ سورۃ توبہ کے حال میں 27 میں کہا ہے مسجد ضرار کا اپنے رسولوں کو کھڑے ہونے کی یاد کرنے کی بات کرنی ہے. کبھی انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ ضرار کو بتاؤں گا. ضرار مسجد بنی مسجد اقصیٰ کے خلاف, مسجد قباء کے خلاف. مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد حضور نے تعمیر کروائی. حضور تشریف لے کے ہجرت سے پہلے جیسے ہجرت میں آئی تو پہلے مسجد قباء تعمیر کروائی. جب کچھ دن رہ کر پھر مدینے کئی بار پہنچے پھر وہاں مسجد نبی کا اہتمام کیا گیا. اور یہ مسجد قباء ایک لیہ نام کی خاتون اس زمین میں جس نے قربانی دی تھی. اور آگے اس کی تاریخ بڑی ہے. اور یہ جو آج حضور السلام کے غیروں پر حضور کے نورانیت پر حضور کے حیات نبی ہونے پر جتنے جو اعتراضات ہیں وہ اس مسجد ضرار میں چلے گئے. ان کی نظر آج بھی موجود ہے. یہ جو ثابت کروں گا انشاءاللہ آگے تک ہے. یہ جتنے فتنے بعد ہوئے فتنے پیدا ہوئے مسجد ضرار سے ہوئے. اور مسجد ضرار بنی اس لیے تھی کہ مصطفیٰ کے خیر بیان کیے گئے, مصطفیٰ کی شان گھٹائی جائے, بیان کیا جائے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہاں ختم کر دیا جائے, صحابہ کرام کے ناموں سے کیا جائے. مسجد بنی اس لیے جس سے اللہ کے ناموں اور یہ مسجد کتنے دن تعمیر رہی 3 دن. جمعہ ہفتہ اتوار 3 کے دن آگے رہتی ہے. مسجد میں بڑھ گئی ایسا مسجد میں گرائی گئی اور آگ لگائی گئی. بہرحال یہ جتنے فتنے آپ سن رہے ہیں یہ سارے فتنے جو آج سن رہے ہیں انہی کی اولاد اور نسل آ رہی ہے جو مسجد ضرار کو تعمیر کیا تھا اور مسجد قباء کے خلاف وہ قدم اٹھائے تھے کہ مسجد قباء حضور نے تعمیر فرمائی اور حضور نے اس مسجد قباء میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کی, اس لیے مصطفیٰ نے تعمیر کروائی. حضور خود بلا اٹھاتے تھے خود جب تو بابا حضور کے جسم کا رکھتا تھا. حضور سے کہا کہ حضور ہم کس لیے ہیں, اور نہیں سلام ملے گا کرنا ہے. میرے دوستوں جو مسجد قباء ہماری برکت والی مسجد ہے نفرت کو حضور کو ثواب ملتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو رب کریم نے یہ سفر معراج پیر کی شب تعین فرمایا تھا اور 27 رات منتخب ہوئی تھی اور 27 رات میں اللہ کے لوگوں کو بلانے کا اہتمام ہوا تھا. رات کے تھوڑے سے پوری رات میں نہیں, تھوڑے سے رات کو ہم نے کتنا لمبا کر دیا, اس کو لمبا کر دیا 18 سال کے جوان لڑکا ہو جائے. پورا یہ ہو گیا وہ رات پوری نہیں ہوئی اور صبح کو ہمارا نماز پڑھا. دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کریم سفر نہیں کرا رہا ہے اور
ویڈیو بنائی کے دکھائیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت کے بعد پڑھے آپ کو ہوش ہو جائیں گے. یہی وکیل ہے مصطفیٰ امت کے. اسی موضوع کی وکالت ثابت ہو رہی ہماری کہ آپ دنیا میں تو تھے مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی مصطفیٰ ہماری وکالت فرمائیں گے. اللہ نے عظیم سودا کیا اوپر سے کہ مال اور جانوں سے سودا کیا. دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہم نے معراج کرائی. بڑی حکمت ہے اس بات کے اندر. اور معراج شب کو کرائی, رات کو کرائی, اس لیے کہ لنریہم من آیاتنا, تاکہ تمام کو عجیب عجیب چیز دکھائے, ایسی چیزیں دکھائے. اور مصطفیٰ کریم کو دکھا دیا گیا. وہاں ایک قیامت قائم ہو گئی. لوگوں کو عذاب ہو رہا, سزائیں مل رہی. کسی کے ہونٹ گرے جا رہے ہیں, کسی کے پیٹ کھینچا جا رہا ہے, کسی کو پتھر مارے جا رہے ہیں, ختم ہوتا ہے, پھر زندہ ہوتا ہے. اس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب دکھایا گیا. محتسب فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا بڑا ہیبتناک ہوگا, بڑا ہیبتناک دن ہوگا. انسانوں کو چھوڑے وہ نبی بھی نفسی نفسی ارزائی کرتے ہوں گے, مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ دن اور دیانت دکھایا گیا. مصطفیٰ دیکھ لیں یہی مسئلہ قیامت کے دن بنے گا. لہذا مصطفیٰ علیہ السلام کو دکھا کر آپ کو بہادر بنا دیا گیا تاکہ قیامت کے دن آپ نہ گھبرائے. جہاں سارے نبی نفسی نفسی کریں گے میرے مصطفیٰ امت بھی بنائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایک دکھایا گیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آنکھوں سے سب کو دیکھا اور جس میں انور کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا معراج ہوا ہے. تو رات کے تھوڑے سے وہ بھی رات 27 روشنی اندھیرا لگا ہوتا ہے, دکھائی میں ہر چیز جا رہی ہے, دکھانا تو ہوش نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ پکنک جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پکنک کر کر, اگر دن میں ٹائم نہیں تو رات کو جاتے ہیں تو دن کو ٹائم پہ جاتے ہیں, روشنی کا انتظام کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اندھیرے میں جا رہے ہیں, سب کو اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں. بتانا یہ ہے کہ لوگوں تم تو میرے مصطفیٰ کے مصطفیٰ کی دعویٰ کرتے ہو, جب تمہارے ہاتھ کی بنی بجلی چلی جاتی ہے تو تمہیں ہاتھ بھی نظر نہیں آتے, تم اندھے ہو جاتے ہو, کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی. مگر مصطفیٰ کریم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کریم بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کریم جیسے نہیں بن سکتے. اس لیے اندھیرے میں تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہو, مصطفیٰ اندھیرے میں روشنی کی طرح دیکھتے ہیں. تم روشنی کے محتاج ہوتے ہو, سورج کی روشنی کے محتاج ہوتے ہو, چاند کی روشنی کے محتاج ہوتے ہو, راتیں کے محتاج ہوتے ہو. اگر کچھ نہیں تو موم بتی جلانے کے محتاج ہوتے ہو. بغیر روشنی کے آپ کا کام نہیں چلتا. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آسمانوں کے سیر فرمایا اندھیرے میں, اور وہ 27 رات تو رب بتانا دیتا ہے کہ دنیا والوں تو روشنی کے محتاج ہو. میرے مصطفیٰ روشنی کے محتاج نہیں, بغیر روشنی کی دیکھتے. حضور کی یہ بھی صفت ہے, کان کھول کے سنیں, سناؤ, خوش ہو جاؤ. ان کو دعویٰ ہے, دعوت ہے ان کو جو کہتے ہیں مغلوب جیسے ہیں. پہلے تو میں کئی بار کر چکا ہوں, ایک صفت پتا حضور میں اور خدا میں, ایک صفت پتا فرمان جائے کے بعد مغلوب جیسے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شرف کا قرار
جہاں 90% علماء کہیں کہ 27 تاریخ ہے، جا کے اگر 150 آدمی کہتے ہیں حضور کی تاریخ جو ہے معراج کی 27 کی، تو 50 کی بھیجنے نہیں کیا رہی کرنا چاہتے صدیوں ہو گئی یاد نہ پڑھیں محدثین اور مفسرین نے جو احادیث کی 30 جلدیں لکھی ہیں، تشریح کی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کے سینے میں علم کا اظہار کرنا دیتا ہے، اور پھر بھی اگر کہیں الہاقی کی تقی آتی ہے تو رام کے بن کر کے روز رسول سے تعلق قائم کر دیتے ہیں اور حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، علم یہ تب ہے حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ مگر آپ کو بتاؤں کہ بندے ہیں اپنی، یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہے، اور ان میں نہیں ہے، ان لوگوں میں بندے نہیں ہیں کہ آپ سے بات کے روز رسول میں پہنچ جائیں، ان میں نہیں، نفر نہیں ہے۔ علی بابا پیر بڑا بتائیں، اپنے آپ کو پیر بنائیں، کچھ بھی کریں، جتنے بھی بڑے بیعتکار ہو جائیں، مگر دل میں عداوت مصطفیٰ ہے، اور عداوت مصطفیٰ کا مرض دل کے اندر رہے گا، تو یہ منظر کبھی نہیں آئے گی۔ ارے مصطفیٰ کہنے سنایا کہ محبت سینے میں جب تک ہوگی پھر آپ آنکھیں بند کرو تو رسول اللہ کے سامنے ہوگا۔ یہ بات ہماری محبت کی ہے، مگر دل کے اندر یہ رکھنا نہیں ہے کہ بڑے بڑے بہت دوسرے سے دعویٰ دے کر آؤ، بڑے بڑے مرید بنائے ہیں، پیر بنائے دے رہے ہیں، مگر ان کے اندر وہ خبر نہیں ہے جو مصطفیٰ کے ادنا سا غلام ہے تو یہی سے مصطفیٰ کریم کو بیعت کر دیتا ہے۔ یہ واقع کہاں ہے، یہ وہ دل کہاں ہے؟ دوستو یہ کبھی نور بشر کے چکر میں اور تاریخوں کے چکر میں پڑھ رہے روزہ نہیں، شبان ہوا تھا، کوئی کہتا ہے رمضان ہوا تھا، کوئی کہتا ہے رجب ہوا تھا، کوئی کہتا ہے فلاں مہینے ہوا تھا، اب تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائے۔ اگر 90% مسلمان کہتے ہیں کہ جن کی 27 میں راج مطلع ہوا ہے اور پیر کے رات ہوا ہے، تو 100 میں 10 کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بولو جنہیں مصطفیٰ کریم کی روز زیارت ہوتی ہے، روزانہ جن سے زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے، انہیں کی دوران کے نام دکھا نہیں سکتا ہوں۔ میرے دوستوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج سنت الجماعت اور تابعین تبع تابعین اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو انجائی رات میں لے جایا گیا، جس علماء کرام نے فیصلہ کیا ہے کہ سب کا ایک شکل کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ہر نبی کو معراج دیا ہے، ہر نبی کو۔ آدم علیہ السلام کو دیکھے اپنے نبی کے بعد ان کو ظہور ملا، قرآن پڑھے، اس کا رسول کریم نظرائے کریم جائے تو اس میں آپ خلیفہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اس کے تر اللہ نے آدم السلام کو کتنا عروج دیا، کتنا معراج دیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، سارے علوم آپ کو سکھا دیے، پھر تجھے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، سب نے اعتراض کیا کہ خلیفہ کیا بنایا، ہمارا یہ حکم کرے گی قدر خراب کریں گے، اگلے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، وزنی فرماتے ہیں رب نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ارے تمہاری نظر تو حضرت آدم کے جسم پر تھی اور ان کے اولاد اور نسلوں پر تھی، مگر میری نظر تو محمد عربی کے جسم پر تھی۔ تو محمد عربی آپ کے جسم میں تشریف لے آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئیں گے، میری نظر اسی پر ہے، اور تم دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو پھر سے خبر آ گئے، کہنے کہ بڑا ہماری تو ہے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے
تکرم نہیں زیادہ ہو رہا، علم کا کمال ہوتا رہا، پھر تمہیں علم کم بڑھ جاتا ہے، آدم کا علم بڑھ جاتا ہے۔ جب فرشتے کم ہو گئے، اللہ فرمایا اس کا جرمانہ کیا ہے؟ گفتگو جہنم، سجدہ کرو اس کو، تم سے علم میں زیادہ ہے، تم سے علم میں زیادہ ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستكبر من الكافرين، مگر ایک جاہل اور کافر شیطان تھا جس نے انکار کیا کہ نہیں مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے تو بشر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ سب سے نبی کو سب سے پہلا گستاخ نبی کا شیطان ہے، جس نے کہا کہ تو بشر ہے، نہیں تو کوئی سجدہ کرتا۔ میں نے کئی بار پہلے بھی ثابت کیا ہے، نبی کو بشر کہنے والے کافر ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھے، کسی صحابی نے اردو کو بشر نہیں کہا۔ لکھو سوال ضرور کیا ہے صحابہ نے، اور حسن مجتبی نے جواب دیا، مولا علی نے جواب دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا تیرے جیسا بشر ہے، اور فرمایا حضور کی عاجزی ہے، یہ عاجزی، یہ نہیں کہا نہیں، بلکہ فرمایا عاجزی ہے۔ سارے تفاسیر میں کہا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عاجزی بنایا ہے، ان کی ساری کی ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا میری تمہاری یہ تو آپ کو کوئی حاوی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کو تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور ایسا مقام کہ رب کریم نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ رسول کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، اور کسی بڑے مقام حاصل نہیں رہا۔ اگر ہوا تو زیادہ سے توتے آسمان میں اتنی طرح سلام اور انسان سلام فرماتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں لکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام السماوات والارض کا علم دیا گیا، سب کچھ آپ کو دکھایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا بلا دیدار کرا دے، مگر نہیں، دیدار نہیں ہوا۔ وَمَا لَن تَرَانِي، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری زبان کیا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کتنا بڑا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، مگر ہم نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اگر شوق ہے انظر الی الجبل، جب دیکھو، اور اللہ کا نور پڑتا کہ وہ وہاں پھر ریشہ ریشہ ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آج مولا میں توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا مسلمان، اور ایک بار مصطفیٰ کی ذات ہے، ہوش آواز سے رب کریم کا دیدار ہو رہا ہے، اور رب کریم سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ادھر سے رب کریم تشریف فرما ہے، ادھر سے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، اور کام و توسیع کا فاصلہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں تک ماذا اگر بصر وما طغى قرآن گواہ ہے، میرے مصطفیٰ نے آپ کی پلک بھی نہیں جھپکی، اور ایسے تکتی نگاہوں سے اللہ کو دیکھتے